السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سنانے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو داستان یوسف۔ میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ میری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ بات سمجھ میں جب ہی آئے گی۔ یوسف کے بھائی جو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر واپس ہوئے تو والد ماجد کو بتایا کہ بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو پھاڑ دیا ہے۔ اب سنیے تفسیر سے، کتاب سے، میں انشاءاللہ کتاب سے بیان کرتا ہوں۔ جب رات کا اندھیرا ہو گیا، عشاء کا وقت قریب آیا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا کہ اے والد بزرگوار، ہم دوڑ کر رہے تھے۔ سنو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم دوڑ کر رہے تھے، دیکھیں کون آگے نکل جائے، اور یوسف ہمارے اسباب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جسے آ کر بھیڑیا کھا گیا۔ اور گو ہم کتنے سچے ہوں، لیکن آپ شاید ہماری بات کا یقین نہیں کرو گے۔ حالانکہ وہ کرتا مشنبی خون میں تر کر کے بھی لے آئے تھے۔ تفسیر معلی مک منزل وغیرہ میں مرقوم ہے کہ جب شہر کنعان میں یہ لوگ داخل ہوئے تو مشنبی طور سے انہوں نے رونا اور چلانا شروع کر دیا، اور وہ انتہا ڈراتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے در دولت پر پہنچے اور کہا اے والد بزرگوار، ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، اور اے والد بزرگوار، کھا گیا یوسف کو آ کر بھیڑیا، ہائے ہم پر حسر برپا ہو گیا، کس قدر صدمہ ہوا ہم کو وہاں، ہے اسی شاعت سے ہم نہ ہیں کنا۔ لٹ گیا جنگل میں اپنا قافلہ، ہاتھ ملتے رہ گئے وہاں حسرتا۔ بس سنتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہوش و حواس جاتے رہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے، اور ساری رات بے ہوش پڑے رہے۔ صبح کو جب ہوش آیا تو یوسف کے کرتے کو آنکھوں سے لگایا اور پھر غور سے اس کرتے کو دیکھا تو وہ کرتا صحیح و سلامت پایا کہ یہ کرتا خون میں تر ہے، مگر کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے۔ اس خون میں یوسف کی بو نہیں آتی ہے۔ ہائے یہ کیسا بھیڑیا تھا جس نے میرے یوسف کو کھایا، مگر اس کا کرتا کہیں سے نہیں پھاڑا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تم نے کوئی فریب گانٹھا ہے۔ اگر تم سچے ہو تو ابھی اس بھیڑیے کو میرے پاس پکڑ کر لاؤ، تاکہ میں خود اس سے دریافت کروں۔ یہ سن کر دو چار ان میں سے جنگل کی طرف دوڑے اور جنگل میں سے ایک بھیڑیا پکڑا اور خون سے اس کا منہ رنگ کر والد ماجد کی خدمت میں لے آئے اور کہا کہ حضور، یہ ہے وہ بھیڑیا جس نے آپ کے یوسف کو کھایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بھیڑیے کی طرف دیکھا اور فرمایا، تو نے کھایا ہے میرے فرزند کو، تو نے پھاڑا ہے کیا میرے دل بند کو، تو نے ہی یعقوب کو صدمہ دیا، تو نے ہی کیا خون یوسف کا پیا۔ بھیڑیا تو دشمن یوسف ہوا، تو نے دل یعقوب کا چھنلی کیا۔ تھر تھرا اٹھا سن کر بھیڑیا، اور زبان صاف سے گویا ہوا، اے اللہ کے رسول، آپ پر سلام ہے۔ عالی جہاں میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے عذاب سے، اور پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں یا میری قوم کا بھیڑیا نہیں بلکہ روح جمی کا کوئی جانور بھی
نبی کا خون یا گوشت پوست کھائے یا کھانے کی نیت سے اس پاک جماعت کی طرف نگاہ بھر کر بھی دیکھ سکے۔ یا نبی اللہ، مجھے قسم ہے خدا بند عالم کی جس نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے، میں نے یوسف علیہ السلام کو پھاڑنا تو کیسا دیکھا تک نہیں۔ بھیڑیا اپنی صفائی میں کہہ رہا ہے اپنی زبان سے، اور اے نبی اللہ کے پیغمبروں کا گوشت پوست جانور تو کیا کھا سکتے ہیں؟ ان کے قبر میں دفن ہونے کے بعد ان کا گوشت پوست زمین بھی نہیں کھا سکتی۔ جس کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، تو سچ کہتا ہے، تو سچ کہتا ہے۔ فی الحقیقت پیغمبروں کا گوشت پوست کوئی شے نہیں کھا سکتی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس سے رخصت ہو کر وہ بھیڑیا پھر جنگل میں گیا، اور ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر اس نے آواز دی کہ میرے ہم قوموں درندوں، کیا یہ سچ ہے کہ تم میں سے کسی نے یعقوب کے نور عین یوسف علیہ السلام کو کھایا ہے؟ بھیڑیے نے اور بھیڑیوں کو آواز لگائی، اگر ایسا ہوا ہے تو ان قریب تم پر الہی ظالم ہوگا نازل ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوا ہے اور تم پر سراسر یہ تہمت ہے تو ابھی تم سب کے سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر معذرت کرو اور ان کی بددعا سے ڈرو اور اپنے آپ کو ظالمانہ تہمت کے دھبے سے پاک کرو۔ لکھا ہے کہ یہ آواز سنتے ہی ہزاروں بھیڑیے موجود ہوئے اور تمام شہر کنعان کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور سب نے مل کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی جناب میں فریاد درازی شروع کی۔ بھیڑیوں کی الگلاش سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام باہر آئے تو بھیڑیے حضرت کے قدموں میں گر پڑے اور زبان حال سے کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی نے یہ انتقام نہیں کیا ہے، اور حاسد کلا کسی نے یوسف کو دیکھا تک نہیں، اور ہم میں سے آپ چاہے کیسی قسم لے لیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان تمام بھیڑیوں کو رخصت کیا اور اپنے بیٹوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اب بتاؤ میرا یوسف کہاں ہے؟ چنانچہ اس سوال پر سب کے سب نہایت جلیل ہوئے اور گردنیں جھکا کر بیٹھ گئے، اور کسی نے کچھ جواب نہیں دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نقل فرماتا ہے، حضرت یعقوب نے فرمایا، اے جھوٹے کاذبوں، میرے یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا بلکہ تمہارے شریر نفسوں نے یہ ایک فریب گانٹھا ہے۔ یہ کہہ کر آپ چیخے مار کر رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ بڑی دیر میں جب ہوش آیا تو لکڑی پکڑ کر اٹھے اور سیدھے جنگل کی طرف نکلے ہوئے چلے گئے، اور جنگل میں پہنچ کر کبھی اس ٹیلے پر چڑھتے ہیں، کبھی نشیب میں جا کر تلاش کرتے ہیں۔ جب کہیں اپنے فرزند یوسف علیہ السلام کو نہیں پاتے ہیں تو ایک بلندی پر چڑھ کر نہایت درد کے ساتھ کہنا شروع کرتے ہیں، اے میری آنکھوں کی پتلی کس جگہ ہے تو بتا، اے میرے دل کی کلی، اے میری جان تو کیا ہوا، کس کنویں میں تجھ کو ڈالا یوسفا کس چاہ میں، باپ تیرا منتظر ہے کب سے تیری راہ میں، کون سے دریا میں ڈوبا بتا جلدی سے تو، گود خالی ہے میری فرزند آ جلدی سے تو، قتل کس تلوار سے تجھ کو کیا یوسف بتا، کس نے تیرا چاند سا چہرہ کیا تن سے جدا،
کس جمی میں دفن ہے تو بول اٹھ پیارے میرے، کچھ تو اپنے حال ابتر کی خبر مجھ کو بھی دے۔ بہت اچھا میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں، خدائے کریم و کار ساز سے ہی اس کا اجر چاہتا ہوں کہ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے آنسوؤں کو روکتے اور آہ و فنا کو جبد کرتے ہوئے اپنے مکان کو چلے گئے۔ آج اے یعقوب کیا سے چھن گئی، کون سی مرجھا گئی دل کی کلی، کس کو کھو کر جا رہے ہو دست سے، آ رہے ہو کیوں جگر تھامے ہوئے۔ پہلا نکتہ، ایک روز ابان اسرائیل میں حضرت یعقوب علیہ السلام میں اپنے فرزندوں کے ساتھ تشریف رکھتے تھے اور سب کے سامنے اس وقت دسترخوان بچھا ہوا تھا اور قسم قسم کے کھانے اس پر چنے ہوئے تھے۔ اتفاق سے دروازے پر ایک سائل آیا اور اس نے آ کر سوال کیا کہ اے اسرائیل پیغمبر، کچھ مجھے اللہ کی راہ میں دیجیے کہ میں بھوکا ہوں۔ اس وقت اتفاق کی بات ہے کہ آپ کا خیال اس کی طرف ذرا نہیں متوجہ ہوا، کانوں میں سائل کی آواز ضرور آئی مگر فرزند کی معیت میں فقیر کی صدا پر کچھ اتفاق نہیں کیا، جس سے سائل کو کچھ نہیں ملا اور وہ خالی چلا گیا۔ اسی حضرت یعقوب کے نام وحی آئی، جو حضرت یعقوب علیہ السلام پہ جو صدمہ گار اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے، تو اس کے بارے میں یہ 3-4 نکتے لکھے ہوئے ہیں کہ دوسرا نکتہ کیا ہے؟ دوسرا نکتہ لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک لونڈی خریدی تھی جس کا ایک چھوٹا سا لڑکا بھی اس کے ساتھ تھا۔ آپ نے کسی ضرورت یا مثلاً سے اس لڑکے کو کہیں بھیج دیا تھا، جو اتفاق سے وہیں جا کر وہ غائب ہو گیا یا مر گیا۔ غرض کہ پھر ماں کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا اور ساری عمر وہ اس کے لیے روتی رہی، یہاں تک کہ وہ عورت اندھی ہو گئی، جس کے بارے میں ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تیسرا نکتہ یہ ہے، لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی ضرورت کے لیے ایک دمبی کا بچہ ذبح کیا، کسی ضرورت کے مطابق، جس کی جدائی میں بے زبان دمبی بہت روتی تھی اور اپنے پروردگار کی جناب میں فریاد کیا کرتی تھی کہ چنانچہ وحی کے ذریعے آپ کو دمبی کا واقعہ بھی بتایا گیا، جن کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے عرض کیا، خداوند یہ جو کچھ مجھ سے سرزد ہوا محض غفلت سے اور سہوا، خداوند میں نے جان بوجھ کر یا آمادہ کوئی کام نہیں کیا۔ اس حضور خداوندی سے جواب ملا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی حالت روز بروز نازک ہوئی جاتی ہے اور وہ ایک بند کوٹھڑی میں بیٹھ گئے اور بیت الرلا جان یعنی غم کا گھر اس کا نام رکھ دیا، جہاں سے حضرت کے رونے کی آواز آتی ہے اور کبھی عالم سکوت ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کے بڑے بیٹے یہودی سے نہ رہا گیا اور باپ کے لیے سخت بے چین ہوا۔ نیز جب سے یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے تھے، روزانہ بھائی کنویں پر جاتا تھا اور کھانا پینا بھی پیارے یوسف علیہ السلام کو روزانہ پہنچاتا تھا اور کنویں پر عجائب قدرت روز دیکھ کر آتا تھا۔ ایک روز جبکہ حضرت والد ماجد کی یہودا نے بہت نازک حالت دیکھی
تو بے قرار ہو کر بھائیوں سے کہا کہ اے غافلو، کس خواب آغوش میں پڑے ہوئے ہو؟ دیکھو وہ یوسف کا خواب سچا ہونا شروع ہو گیا اور یوسف پر انوار و برکت الہی کا نزول ہونے لگا۔ بھائی ششدر ہو کر پوچھتے ہیں کیا دیکھا؟ جن کے جواب میں یہودا کہتا ہے کہ اس اندھیرے چاہ میں دن نکلا ہوا ہے اور یوسف کی پیاری پیاری باتوں کی آواز چلی آتی ہے جہاں کوئی دوسرا دکھائی نہیں دیتا، اور کنویں میں سے وہ انتہا خوشبوئیں آ رہی ہیں اور یوسف پر رحمت الہی کا نزول صاف نظر آ رہا ہے۔ لہٰذا اس وقت تمہارا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ باپ کی حالت پر رحم کرو اور یوسف کے مظالم سے توبہ کرو اور اسے کنویں سے نکال لاؤ اور والد سے لا کر ملا دو۔ حضرت والد ماجد ایسے نہیں ہیں کہ تم سے بدلہ لیں گے، بلکہ شاید سعد ہو جائیں گے اور تمہاری تقصیریں معاف کریں گے۔ یہودا کی اس رائے عجام بینی کے لحاظ سے سب نے پسند کیا، اور اسی وقت سب کے سب کھڑے ہو گئے اور کہا چلو یوسف کو کنویں سے نکال کر لائیں اور والد بزرگوار سے لا کر ملا دیں۔ جب سارے کے سارے سوتیلے بھائی آدھی دور پہنچ گئے تو سامنے سے پیر مرد آئے اور کہا کہاں جاتے ہو؟ کہاں کہ یوسف کو کنویں سے نکالنے جاتے ہیں۔ پیر مرد نے کہا کیا بری تدبیر سوچی تم نے یہ؟ میرے پیارو کچھ نہیں کی تم نے یہ کام ایسا پہلے تم نے کیوں کیا جس کے پیچھے تم کو پچھتانا پڑا؟ یہ کون ہے؟ یہ شیطان ہے جو اس کو روکا ہے، جو کہہ رہا ہے ان سے عقلوں کا یہ نہیں سیوا جرا، بلکہ جو کچھ ہو گیا کہ اب جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا۔ نیز بدنامی ہے اس میں، اس قدر جھوٹے کہلاؤ گے پھر تم عمر بھر۔ پھر تمہارا کس کو ہوگا اعتبار؟ کجب سمجھیں گے سبھی کولو قرار۔ ساکھ دنیا سے تمہاری جائے گی، سخت بدنامی ہو جلت آئے گی۔ چاہے کنعان کے قریب ایک مصری قافلہ آ کر ٹھہرا۔ مصری قافلہ آ کر ٹھہرا۔ انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں ہم مصر کے قافلے کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے نکالا اور کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، اور یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں، اپنے دوستوں کو بھی ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، جلد ہی لائیں گے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔